ولا مستقبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کرتے ہیں غفلت میں ڈالنے والی باتوں کو تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر کسی دلیل کے، اور بنا لیتے ہیں وہ اس اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ نہیں سنا ان آیتوں کو، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، پس بشارت دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محسنین کا بیان فرمایا تھا، نیکوکاروں کا بیان فرمایا تھا، سعادت مندوں کا بیان فرمایا تھا، اچھے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کا بیان فرمایا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں بدبخت، خدا کے باغی، اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے، قرآن اور شریعت سے منہ موڑنے والے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اصول ہے الاشیاء تتبین بازدادہا، چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب اللہ نہ کرے بندے کو بیماری آتی ہے پھر صحت کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کا جب کوئی عضو چلا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا قیمتی تھا۔ تو اس لیے ہر چیز کی قدر اس کی ضد سے آتی ہے۔ ہمیں جو اللہ نے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اللہ اپنے در اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دے دیتا ہے، سجدہ کی توفیق دے دیتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پتہ چلے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی زندگی جانوروں والی ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ کھانے پینے میں، نہ بولنے دیکھنے میں، جانور بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کی زندگی کو بندہ دیکھے تو پھر اللہ کا شکر کرے گا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو مجھے 5 وقت وضو کرنے کی توفیق دیتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کی قدر آتی ہے جب اس کے مقابل اس کے ضد کا خیال بندہ کرے، سوچے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نضر بن حارث نامی ایک آدمی تھا، مکہ میں رہنے والا۔ ابتدائے اسلام کے اندر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا، تو وہ آدمی مالدار تھا لیکن اسلام کا دشمن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، پروگرام کا دشمن تھا۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ توحید والے بن جائیں، ایمان و اسلام والے بن جائیں۔ تو پھر وہ لوگوں کے لیے مجلس لگاتا اور ان کو کہتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو پہلی قوموں کے قصے سنتے ہو کہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا واقعہ ہے، عاد اور سمود کا کیا واقعہ ہے، فلاں کا کیا واقعہ ہے، او میں تمہیں ان سے اچھے قصے سناتا ہوں، میرے سے سنو، قیصر و کسریٰ کے قصے سنو، فلاں فلاں پہلوانوں کے، گویوں کے، فلاں فلاں لوگوں کے قصے میں تمہیں سناتا ہوں۔ اور ایک لونڈی اس نے ایسی خرید لی جو گانا بجانا کرتی تھی، تو اس کے ناچ گانے کرا کے لوگوں کو اپنی محفل کی طرف متوجہ کرتا، اور خصوصاً ان لوگوں کو جن کے بارے میں اس کو پتہ چلتا کہ یہ اسلام ایمان کے قریب ہو رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، تو ان لوگوں کو چن چن کر کے اپنی ان مجلسوں میں دعوت دیتا، اور مقصد یہ تھا تاکہ لوگ خدا سے، دین سے غافل ہو جائیں، ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پس منظر میں، اس تناظر میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں
جو خرید کرتے ہیں، جیسے اس نے لونڈی خرید کی تھی یا ناول وغیرہ خرید کرتا ہے کہ قصے کہانیاں اس کے اندر ہوں اور جو غفلت میں ڈالیں، تو فرمایا جو خرید کرتا ہے لہو الحدیث سے، ایسی باتیں جو خدا سے غافل کرنے والی ہیں۔ لہو ہر ایسی چیز ہے جو اللہ سے، اللہ کے احکامات سے بندے کو دور کرے، غافل کرے، اپنی طرف متوجہ کرے۔ اب وہ کوئی عمل ہو، کوئی فعل ہو، کوئی کھیل ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو خدا سے، دین سے غافل کرتی ہے، وہ لہو کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ پھر اس علماء نے شرعی احکام کے لحاظ سے ان کے 3 درجے بنائے ہیں۔ بعض وہ ہوتی ہیں لہو کی چیزیں جو نفس دین سے، شریعت سے، ایمان سے، اسلام سے دور کر دیتی ہیں، سرے سے انسان کو کفر میں لے جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں حرام ہیں۔ ایسے کھیل، ایسی چیزیں وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں جن کی وجہ سے انسان دین سے، ایمان سے محروم ہو جائے۔ اور دوسرے قسم کے کھیل وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں، فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ انسان تاش کھیل رہا ہے، نماز چلی گئی، فلاں کھیل رہا ہے، نرد کھیل رہا ہے، فلاں کھیل رہا ہے، نماز چلی گئی، کسی گانے بجانے کی محفل میں ہے، کسی اور کھیل میں ہے، اس سے فرائض چھوٹ رہے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ان کھیلوں کی وجہ سے، تو اب ایسے کھیل مکروہ تحریمی ہیں، ایسے کھیل مکروہ تحریمی شمار ہوں گے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ایمان اسلام سے محرومی ہو یا فرائض کا چھوٹنا ہو، واجبات کا چھوٹنا ہو، تو پھر بھی وہ مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی کے لمحات دیے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ان لمحات میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان میں ایسے کام میں پڑے رہے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کو کوئی فائدہ، تو پھر بھی وہ اسلام کے لیے ایک عیب ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جن چیزوں میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی ہے، اس سے اسلام خوبصورت ہوتا ہے۔ اب ایک ہے انسان کسی کھیل میں پڑا، خود غافل ہو گیا، اور ایک ہے کہ 4 اور کو بھی غفلت میں ڈال دیا، دوسروں کو بھی اسی کام میں لگا دیا، دوسروں کو بھی اسی کھاتے میں لگا دیا، کیونکہ ایسے کھیل بہت کم ہیں جو اکیلا بندہ کھیل رہا ہو۔ اکثر کھیل یہی ہوتے ہیں جس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو خرید کرتا ہے لہو الحدیث کو، کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے حکموں سے لوگوں کو گمراہ کرے، ان کو بھٹکائے، اور بغیر کسی علم کے، کوئی علم وحی، کوئی علم قرآن و حدیث، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر بھی وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور پھر بندہ جب کھیل میں مگن ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ دین کی بات کرے، نماز کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، تو آگے سے وہ کھیلنے والے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر فطرت انسانی ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کی بات کو حزو بنا دیتے ہیں، مذاق بنا دیتے ہیں، ہنسی بنا دیتے ہیں۔ وہ جی ہم کھیلنے لگے، یہ صوفی صاحب آ گئے، یہ تبلیغی صاحب آ گئے، یہ مولوی صاحب آ گئے، یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار صاحب آ گئے، مختلف قسم کے الفاظ و القابات سے، یا کم از کم یہ کہ اچھی بات کے مقابلے میں اس پر طعن و تشنیع کرنے لگ جائیں گے کہ تو ایسا، تیرا فلاں ایسا، تیرا فلاں ایسا۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ مذاق کرنے کے زمرے میں آتی ہیں، اور انہوں نے جب یہ دین کے ساتھ مذاق کیا، دین کی گویا اہانت کی، دین کی بات کی اہانت کی، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کو توہین امیز عذاب دیا جائے گا،
اس انداز سے ان کو عذاب ہوگا کہ عذاب سزا اس کے ساتھ ساتھ ان کی توہین بھی ہوگی، جیسے پاؤں سے پکڑ کے ننگی حالت میں زمین پر گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب عذاب اور سزا بھی ہے اور ساتھ ساتھ توہین بھی ہے۔ اور بندہ کھیل کے اندر غفلت کی وجہ سے، حدیث پاک میں آتا ہے من اتبع الصید فقد غفل، جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہو گیا۔ اب حالانکہ شکار اصولی طور پر ایسا ذریعہ معاش ہے کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ جب احرام کھولو اب شکار کرو، حالانکہ شکار کرو مانا یعنی اب شکار کی منع ختم ہو گئی۔ وہ جو احرام کی وجہ سے شکار حرام ہو گیا تھا وہ حرام ہونے والی رکاوٹ ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر لفظ ایسا ہے کہ احرام کھولنے کے بعد حکم کا لفظ ہے کہ شکار کرو۔ آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیوی کو بیابان جنگل میں بواد غیر ذی زرع میں، جہاں اب مکہ ہے کعبہ ہے، جہاں چھوڑ کے گئے تھے، تو پھر کبھی کبھی کچھ عرصے کے بعد چکر لگاتے تھے۔ پہلے تو یہ تنہا تھے، بعد میں قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، بعد میں ان کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہو گئی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جب آئے گھر تو عورت گھر میں موجود ہے، بہو گھر میں موجود ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ فرمایا شکار کرنے گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں اور کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں، بس شکار کیا، جو لگ گیا، جو چیز ہاتھ آ گئی وہی آ کے پکا کے کھا لی۔ دوسرے دن پھر چلا گیا، تیسرے دن پھر چلا گیا، یہی ذریعہ معاش تھا۔ 2 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ آئے، اس عورت سے پوچھا، اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو ناشکری والی بنتی تھیں، اللہ کی ناشکری والی بنتی تھیں، بڑی تنگی ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے پیغام دیا کہ بیٹے کو پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکٹ بدل دے، اشارہ تھا کہ بیوی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ناشکری کرنے والی ہے۔ جب دوسری مرتبہ آئے تو پھر بہو اور تھی، پھر ان سے بات ہوئی، اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شکار ایک امر شرعی بھی ہے، مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے گوشت کو بڑی پسندیدگی سے کھایا ہے، حدیث پاک میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں یہ بھی آ رہا ہے من اتبع الصید غفل، جو شکار کے پیچھے لگ گیا وہ غافل ہو گیا۔ شکاری جب شکار کے پیچھے لگتا ہے، شکار نظر آ جائے، اب وہ شکار بھی آگے جا رہا ہے، اس سے پکڑا نہیں جا رہا یا اس کی زد میں نہیں آ رہا، یہ بھی اس کے پیچھے نہ پیاس کا پتہ ہے، نہ بھوک کا پتہ ہے، نہ تھکان کا پتہ ہے۔ جو لوگ ریگستانوں میں شکار کھیلتے ہیں یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے اس لہو و لعب میں، اس اپنی بیہودگی میں، ناچ گانے میں، کھیل کود میں ایسے لگ جاتے تھے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، ہمارے احکامات سنائے جاتے، تو آگے سے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، ان سے منہ موڑ لیتے اور تکبر کرتے ہوئے موڑ لیتے۔ بہت سارے لوگوں کو دین سے رکاوٹ ان کی اپنی خود ہی ہے کہ ہم اتنے بڑے چودھری ہو کر کے، ہم اتنے بڑے فلاں ہو کر کے ان غریبوں کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ ان کو اپنا منصب اور عہدہ اجازت نہیں دیتا، تو ان کا تکبر ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ ان آیتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہوں نے ان کو سنا ہی نہیں ہے، انسنی کر دیتے ہیں۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، ان کے کانوں کی قوت سنوائی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ جو دین کی باتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو فرمایا ان کو بتا دو، فبشر ہو، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دے دیجئے بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ انہوں نے منہ موڑ کے تکبر کر کے دین داروں کا دل دکھایا ہے، دین کو تکلیف پہنچائی ہے، دین والوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت اور خبر دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔